سورۃ الاعراف کی پہلی آیت سے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرى للمؤمنین۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ کتاب انزل اتاری گئی ہے، صدر کا صدر سینہ، حرج تنگی، تنذر انذار خبردار کریں آپ، بھی اس قرآن کے ذریعے، ذکرہ نصیحت، اتبعوا تم اتباع کرو، من دونہ اولیاء، دون اس کے علاوہ، اولیاء ولی کی جمع، ساتھی، دوست، رفیق، قلیلا ما، بہت ہی کم، یعنی نہ ہونے کے برابر، تذکرون تم نصیحت پکڑتے ہو، حاصل کرتے ہو۔ ترجمہ: الف لام میم صاد، اللہ اعلم بمرادہ بذلک، یہ ہے کتاب جو اتاری گئی ہے آپ کی جانب، پس نہ ہو آپ کے سینے میں تنگی اس سے، تاکہ آپ خبردار کریں قرآن کے ذریعے سے، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اتباع کرو تم اس کی جو اتارا گیا ہے تمہاری جانب تمہارے رب کی طرف سے، اور مت اتباع کرو اس کے علاوہ رفیقوں کی، ساتھیوں کی، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ سورہ انعام کے بعد سورۃ الاعراف شروع ہوتی ہے۔ اعراف، اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 46، 47، 48 اور 49 میں اصحاب الاعراف کا تذکرہ کیا۔ قیامت کے دن 3 قسم کے گروہ ہو جائیں گے۔ ایک کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصحاب الجنہ، ایک کو فرمایا اصحاب النار، اور ایک کو فرمایا اصحاب الاعراف۔ اصحاب اعراف کے بارے میں فرمایا کہ وہ بینہما، ان کے درمیان، ایک طرف جنتی ایک طرف جہنمی، درمیان میں پردہ، اور وہاں اعراف۔ تفصیل میں وہاں پر عرض کروں گا، بعد میں یہ لوگ بھی جنت میں داخل کر دیے جائیں، ابتداً یہ لوگ درمیان میں ہوں گے، آخر میں صرف 2 ہی جماعتیں رہ جائیں گی، یہ جنتیوں کی، یہ جہنمیوں، تیسری جماعت کوئی نہیں، اس کو بھی جنتیوں میں شامل کر دیا جائے۔
جن کی نیکیوں کا اور گناہوں کا پلڑا بھاری رہا، ایمان تو ہے، لیکن جنتیوں کے بارے میں تو فرمایا نا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، نیکیوں کا پلڑا جس کا بھاری ہوا وہ پسندیدہ اور بہترین زندگی میں جائے گا، یعنی جنت میں۔ تو جس کا پلڑا بھاری نہ ہوا برابر سرابر ہو گیا، وہ ابتداءً داخل نہیں کیے جائیں، وہیں رہ جائیں درمیان میں، بعد میں ان کو بھی کہہ دیا جائے گا ادخلوا الجنت، تم بھی جنت میں چلے۔ کیونکہ اس صورت میں ان کا تذکرہ موجود ہے، اس لیے اس صورت کو سورۃ الاعراف کہا گیا ہے۔ اور بارہا میں یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو سورتوں کے نام ہیں یہ سورتوں کے موضوع نہیں ہیں، کہ جو نام رکھا گیا ہے اسی نام کے متعلق ہی پوری صورتوں عام طور پر اس طرح نہیں ہے، سوائے چند ایک صورتوں کی۔ یہ نام صورتوں کی پہچان ہے، وہ صورت جس کے اندر آراف کا تذکرہ ہے، بس اتنی ساری بات، سارا تذکرہ اس کا نہیں ہے۔ یہ صورت بھی مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں شامل ہے۔ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 86 صورتیں ایسی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور 28 وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ تو یہ پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں سے 6 صورتیں اس سے پہلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا ترجمہ اور تفسیر سننے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اب یہ 7ویں صورت کا آغاز ہے، لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے چونکہ یہ ترتیب نہیں ہے، فرق ہے، 39ویں نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی، سورۃ الاعراف۔ 38 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، ساری مکی تھی، یہ بھی مکی۔ 206 اس کی آیات ہیں اور 24 اس کے رکوع ہیں، یعنی اس اعتبار سے یہ سورت سورہ انعام سے زیادہ بڑی ہے۔ اس کے رکوع 20 تھے، 165 اس کی آیات تھی، اس کے 24 رکوع اور 206 اس کی آیات ہیں، اس سے زیادہ ہے۔ سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو عقلی دلائل کس سے زیادہ بیان فرمایا، وہ دلائل زیادہ ذکر کیے گئے جن کا تعلق انسان کی عقل، سمجھ اور فکر سے ہے۔ ہر ایک انسان ان دلائل کو سمجھ سکتا ہے، ان کو دلائل عقلیہ کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر اس صورت کے اندر وہ دلائل بیان فرمائے۔ سورہ اعراف بھی چونکہ مکی صورت ہے، اور جو مکی صورتیں ہوتی ہیں ان کے اندر عقائد پر ہی زیادہ توجہ ہوتی ہے، زیادہ تر عقائد۔ مکی دور میں عقائد پر محنت کی گئی، ایمان پر محنت کی گئی، ایمانیات پر محنت کی گئی۔ پھر مدنی دور کے اندر احکامات کا سلسلہ شروع ہوا کہ جب انسان کا ایمان بنا ہوا ہو تو پھر اعمال اور احکام کو زندگی میں لے کے آنا آسان ہے۔ اگر انسان کا ایمان اور یقین ہی کمزور ہو تو نماز کی طرف کیسے آئے گا، زکوٰۃ روزے کی جانب کیسے آئے گا؟ ایمان ہوگا، آخرت پر یقین ہوگا تو انسان کو مجبور کر کے وہ مسجد کی طرف لے کے آئے۔ تو اس صورت کے اندر بھی عقائد ہی کا بیان ہے، لیکن اس میں نقلی دلائل زیادہ ہیں، یعنی جو واقعات اس سے پہلے ہو چکے ہیں اللہ نے وہ نقل کر کے ہمیں بتلائے۔
جس میں نوح علیہ الصلوۃ و تسلیمات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، ہود علیہ الصلوۃ و تسلیمات یعنی ساتھ ان کی قوموں کا ذکر کیا، صالح علیہ الصلوۃ و تسلیمات اور ان کی قوم کا ذکر کیا، لوط علیہ الصلوۃ و تسلیمات اور ان کی قوم کا ذکر کیا، شعیب علیہ الصلوۃ و تسلیمات کی قوم کا ذکر کیا، اور سب سے تفصیلی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ و تسلیمات اور ان کی قوم کا کیا۔ یہ چھٹے نمبر پر یہ سب سے تفصیلی آئے گا، کئی رکوعات پر یہ سلسلہ جو ہے نا مشتمل ہوگا۔ ثابت کیا اللہ تعالیٰ نے ان تمام حالات و واقعات سے کہ دیکھو جو قومیں ایمان سے دور بھاگتی ہیں ان کا عمل بھی ٹھیک نہیں رہتا اور ان کا نتیجہ بھی کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، عقیدہ تو خراب ہوتا ہی ہوتا، تباہی ہوتی ہے۔ ان قوموں کو دیکھ، سورہ انعام کے آخر میں ہم نے پڑھا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بنایا، کہ تم پہلے لوگ نہیں ہو جو زمین کے اندر آباد ہو، تم سے پہلے بھی لوگ آباد تھے، قومیں آباد تھی، تم ان کے جانشین بنائے گئے ہو۔ وہ جو پہلے لوگ یہاں زمین پر آباد تھے، سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے ان پہلے لوگوں کا ذکر کیا۔ قوم نوح ہم سے پہلے گزری، قوم ہود ہم سے پہلے گزری، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، قوم موسیٰ، یہ سب ہم سے پہلے گزرے۔ فرمایا پہلوں کا تذکرہ بھی سن لو، اب جن کے تم جانشین بن رہے ہو ان کے حالات اور واقعات بھی تمہیں معلوم ہونے چاہیے۔ اور یہ ساری قومیں حالات کے اعتبار سے مختلف تھی، کوئی زراعت میں بڑے ماہر تھے، کوئی فن تعمیر میں بڑے زبردست قسم کے ماہر تھے، کوئی تجارت میں اور ان چیزوں میں ماہر تھے۔ آج بھی ساری یہی چیزیں ہیں نا۔ فرمایا وہ ان چیزوں میں بڑی مہارت رکھا کرتے تھے، لیکن احکامات الہیہ کی جب انہوں نے پرواہ نہ کی تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ بچ نہ پائے۔ اس لیے تم بھی زندگی کے جس جس شعبے سے تعلق رکھتے ہو اس شعبے کے اندر رہتے ہوئے تم نے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، تم نے کہیں نافرمانی نہیں کرنی، ورنہ تمہیں بھی پکڑ لیا جائے۔ مضامین کے اعتبار سے اگر اس صورت کو دیکھا جائے تو اس صورت کے اندر 3 دعوے ہیں جن کے ارد گرد سورہ آراف ساری کی ساری گھومے گی اور اس کے ساتھ متعلق ہوگی۔ 3 بنیادی دعوے، ساری صورت اس کے ساتھ متعلق ہے۔ ایک دعویٰ تو بالکل شروع ہی کی آیت نمبر 2 کے اندر ہے، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، کہ یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، اس کتاب کی تبلیغ میں، مسئلہ حق بیان کرنے میں آپ کے دل میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے، مسئلہ حق آپ پورے طور پر کھل کے بیان کریں۔ یہ کتاب آئی اس لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا جو واقعہ اللہ نے انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، جو تقریباً 7 رکوعات سے بھی زیادہ پر مشتمل ہے، وہ سارا اسی کے متعلق ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی توحید کو اور کلمہ حق کو ہر جگہ بلند کیا، اپنی قوم کے سامنے بھی، بادشاہ وقت فرعون جیسا بادشاہ، ظالم بادشاہ، اس کی آنکھوں میں بھی آنکھیں ڈال کے بات فرمایا کہ کلمہ حق ایسے بلند کرنا چاہیے۔ دوسرا دعویٰ، یہ ابتدائی تیسری آیت جو ہے نا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اتباع صرف ان کی کرنی ہے، ان احکامات کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔
اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی سے جو لوگ منہ موڑتے ہیں، فرمایا دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، آخرت میں ناکام اور نامراد ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی قوم کا واقعہ بیان کیا۔ بڑے تاجر لوگ تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے، آسودہ حال تھے۔ ان سے کہا گیا کہ ناپ تول میں گڑبڑ نہ کیا کرو، تم تاجر ہو، تجارت درست طریقے سے کرو، کسی کا حق مار کر تمہیں کبھی کوئی برکت حاصل نہیں ہوگی، فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جو تمہارے لیے حلال ہے اسی کو لینے والے بنو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لیکن وہ بظاہر لالچ میں آئے اور کیا کرنے لگے؟ لینے اور دینے کے پیمانوں میں اور ان چیزوں میں فرق کر بیٹھے کہ شاید ہمیں تھوڑا سا زیادہ آئے گا تو فائدہ ہو جائے گا۔ یہ نہیں پتا کہ ان چیزوں میں برکت ڈالنے والا تو اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو تھوڑا سا حلال ہو اس میں برکتیں عطا فرماتے، اور جو زیادہ حرام کا ہو اللہ اسے ملیا میٹ کر دے۔ اور دوسرا واقعہ لوط علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی قوم کا اللہ نے ذکر کیا اسی دعوے کے متعلق، کہ انہیں بھی کہا گیا جو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں اس کے مطابق تم چلو، اپنی خواہشات کو پورا کرو، لیکن نکاح کے ذریعے عورتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، ان سے نکاح کرو، جائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرو۔ لیکن انہوں نے اس کے اندر بھی گڑبڑ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قوموں کو بھی تباہ و برباد کیا۔ یہ دو واقعات اس جو ہے نا دعوے کے متعلق ذکر کی گئی۔ اس صورت کا جو تیسرا دعویٰ ہے وہ آگے جا کے ہے، یہاں پر نہیں ہے، صفحہ نمبر 158، یہ 3 ایک ور کے آگے بنے گا، صفحہ نمبر 158، اسی سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے، 54۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب اللہ آسمان زمین کو 6 دنوں میں پیدا کرنے والا اللہ، حکومت چلانے والا اللہ، رات اور دن کا نظام بدلنے والا اللہ، سورج چاند ستارے سب اللہ کے حکم کے تابع۔ الا لہ الخلق والامر، پیدا بھی اللہ کرتا ہے، حکم بھی اللہ کا چلتا ہے، اسی کا چلتا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، فرمایا تمہیں چاہیے کہ ہمیشہ اپنے رب کی عبادت کرو، اسی کو پکارو، گڑ گڑا کر بھی اسی کو پکارو، چپکے چپکے بھی اسی کو پکارا کرو، عبادت ایک اللہ کی کرنی۔ یہ تیسرا دعویٰ ہے سورہ اعراف کا جو آیت نمبر 54 میں۔ اس دعوے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے 3 واقعات بیان فرمائے، ایک نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا، دوسرا ہود علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا، اور تیسرا صالح علیہ الصلاۃ والتسلیمات، کہ ان تینوں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے اپنی قوم کو ہمیشہ اسی بات کی دعوت دی کہ میری قوم غیر اللہ کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، ان کے در پر آ جاؤ۔ لیکن ان تینوں قوموں نے بھی آپ کی پیغمبروں کی بات نہ سنی، یہ بھی تباہ ہوئی۔ یہ تینوں قومیں تباہ ہوئیں عقیدے میں خرابی کی وجہ سے۔ قوم لوط اور قوم شعیب اگرچہ ان کے عقیدے بھی خراب تھے، لیکن اللہ نے ان کی تباہی ان کی بدعملی کے نتیجے میں بتائی۔ تو جس طرح بدعقیدگی کی وجہ سے تباہی آتی ہے، بدعملی کی وجہ سے بھی تباہی آتی، وہ 2 قومیں بدعملی کی بنیاد پر تباہ کی گئی۔ اللہ نے باقاعدہ ذکر کیا کہ ان کی یہ عملی خرابی تھی اور ان کی یہ عملی خرابی تھی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اپنے عقائد کو بھی سنوارنا ہے اور اپنے اعمال کو بھی سنوارنا ہے، کردار کو بھی سنوارنا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں سنور جاتی ہیں تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ انبیاء کی محنت ہمیشہ انہی 2 چیزوں پر زیادہ ہوتی ہے کہ عقائد ٹھیک کرو اور اپنے کردار ٹھیک کرو، اپنے کردار کو ٹھیک کرو۔ یہ ہے تعارف سورۃ الاعراف کا تھوڑا سا۔ اس سورت کے جو مضامین یا جو کچھ آنے والا تھا، آج کے درس میں ہم نے سورت اعراف کا تعارف پڑھا
اور کل سے انشاءاللہ باقاعدہ تفسیر چند آیات کی جس طرح ہم پڑھتے ہیں اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ اللہ ہم سب کو زندگی بھر قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس کے احکامات پر اور عقائد پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔